ایک اللہ کے ہونے کا ہم اقرار کرتے ہیں، اور اس اقرار میں ایک اللہ کی وحدانیت کے اعلان میں ہم دوسرے مذہب کے بھگوانوں کا نام نہیں لیتے۔ ہمارا کلمہ یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ اپنے مذہب کا اقرار کرنا چاہتے ہیں تو اس خوبصورتی کے ساتھ کریں کہ آپ کے رب کی وحدانیت کا اعلان بھی ہو جائے اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگوں کے دلوں کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ یہ احترام سکھاتا ہے ہمارا دین، یہ انسانیت کے جذبات کا احترام سکھاتا ہے ہمارا کلمہ، کہ آپ اپنے رب کی وحدانیت کا اعلان بھی کر دیں اور کسی بھی مذہب کے پیشوا کا نام نہ لیں۔ اور جب آپ اس طرح سے اپنے دین کا، اپنے کلمے کا اور اپنے خدا کا اعلان کریں گے تو دوسرے مذاہب کے ماننے والوں سے کبھی بھی فساد اور جھگڑے نہیں ہو سکتے۔ تو آپ اپنے مذہب کو اس طرح سے مانیے کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ اگر یہ ہیں تو ان سے ہمیں خطرہ ہے۔ ہمارا کلمہ یہ سکھاتا ہے آپ اپنے کلمے کو مانیے، آپ اپنے خدا کو مانیے، اور اس اقرار کے ساتھ ساتھ میں دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھیے۔ تو ہمارے کلمے کی اس ایک لائن میں ساری دنیا کے باطل خداؤں کا انکار بھی ہو گیا اور کائنات کے خالق و مالک کا اقرار بھی ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ، صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب سوچئے کہ اگر اس کلمے میں نام شامل ہو جاتے تو کیا مسلمان اس زمین پر رہ پاتے؟ کیا مسلمان سکون سے، اطمینان سے زندگی گزار پاتے؟ کہ بھئی کلمے میں ہی دوسرے مذاہب کے لوگوں کا نام لے کر کے آپ کو انکار کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا ایسا ہو پاتا کہ ہماری زندگی آسان ہوتی؟ نہیں۔ ہمارے کلمے میں اس بات کا خیال رکھا کہ سب کا انکار بھی ہو جائے اور ایک خدا کی وحدانیت کا اقرار بھی ہو جائے۔ آپ اپنے مذہب کا بھی اعلان کر دیں اور دوسرے کے مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فلسفہ یہ ہے صاحب کہ زندگی کو بھی اس کلمے کی طرح بنایا جائے، زندگی کو بھی اس کلمے کی طرح بنایا جائے کہ جس طرح سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں دوسروں کے لوگوں کو، دوسرے کے مذہب کے ماننے والوں کو کبھی بھی ٹچ نہیں کرتے یا ان کو ہرٹ نہیں کرتے اور کبھی بھی نام لے کر کے ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ویسے ہی ہماری زندگی بھی ہو کہ ہماری زندگی سے سب کو فائدہ پہنچے۔ ہم اپنے مذہب پر رہیں لیکن ہمارے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم اپنے وجود کو اتنا فائدہ مند بنا لیں کہ ہمارے وجود سے زمین کو بھی فائدہ ہو، زمین پہ رہنے والوں کو بھی فائدہ ہو، انسانوں کو بھی فائدہ ہو اور جانوروں کو بھی فائدہ ہو۔ اور جب ایسا وجود بنا لیتا ہے کوئی تو دنیا اس کو خواجہ معین الدین چشتی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب سب کو فائدہ پہنچانے والا وجود کوئی بنا لیتا ہے تو دنیا اس کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے یاد کرتی ہے، دنیا اس کو بابا فرید کہتی ہے، دنیا اس کو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کہتی ہے، دنیا اس کو مخدوم سمنا سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کہتی ہے، شیخ صلاح الدین سرکار کہتی ہے، سید حسام الدین سرکار کہہ کر ان کی بارگاہوں میں نذرانے پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ زندگی کو کلمے کی طرز پہ بنا لیا، اپنے مذہب پہ بھی رہے، اپنے خالق کو سجدہ بھی کیا، اپنے دین کو بھی مانا، اپنی بارگاہ میں آنے والوں کو فیض بھی پہنچایا، اور جو بھی ان کی بارگاہ میں آتا ہے یہ امید لے کر کے آتا ہے کہ میرا مذہب بھلے ہی الگ ہے لیکن میں اگر سید حسام الدین سرکار کی بارگاہ میں جاؤں گا تو میری سمسیا کا سمادھان ضرور ہوگا۔ کلمے کی طرح زندگی کو بنا لیا، سب کو فائدہ پہنچانے والا۔ اب جو حالات ہیں، جو مسائل ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ، میرا تعارف یہ ہے کہ میں ہندوستان کی ایک سینٹرل یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہوں، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں وہاں سے، مختار اشرف نام ہے میرا۔ یونیورسٹی سے تعلق ہے، موجودہ سیاست پہ بھی گہری نظر ہے، دنیا بھر کی سیاست کو اسٹڈی کرتے ہیں، حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ہمارا حال کیا ہے؟ آپ مجھ سے بڑے ہیں، تجربات آپ کے زیادہ ہیں، مارکیٹ میں رہتے ہیں، مجھ سے کہیں زیادہ پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے لبنان میں کیا ہو رہا ہے، لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، شام اور عراق میں کیا ہو رہا ہے، اردن اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اور جو تباہی ہو رہی ہے اس تباہی پر مسلم ممالک کی جو خاموشی ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو بین الاقوامی سطح پر کلمے کی بنیاد پر ہمیں زیادتیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہم مارے جا رہے ہیں ہر جگہ، دنیا کے ہر ملک میں مارے جا رہے ہیں۔ مارنے والے بھی ہم ہیں اور مرنے والے بھی ہم۔ جو مار رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور جو مرنے والا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ایک عجیب سچویشن ہے، قاتل بھی ہم، مقتول بھی ہم۔
یہ بین الاقوامی سطح کے حالات ہیں. ہزاروں مسجدیں ویران کر دی گئیں, سینکڑوں عبادت خانوں کو ویران کر دیا گیا. پوری دنیا میں جو عبادت خانے تھے, جو مزارات تھے, جو بزرگوں سے منسوب تھے, جو ائمہ اہل بیت سے منسوب تھے, ان مزارات پر آئے دن بم دھماکے ہوتے رہتے ہیں, لیکن مسلم ممالک کی خاموشی ہے. بین الاقوامی سطح پر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر جگہ مارے جا رہے ہیں, اور جہاں ہمارے حالات معاشی طور سے مضبوط ہیں وہاں ہم عیاشی میں مبتلا ہیں, وہاں ہم عیاری میں مبتلا ہیں, وہاں ہم نیچرل ریسورسز کو اور جو بھی قدرت نے عطا کیا ہے مسلم ممالک کو وہ اپنی ذاتی عیاشی کے لیے لوگ استعمال کر رہے ہیں. بہت ساری دولتیں اللہ نے دی ہیں مسلم ممالک کو, آپ دیکھیے تیل نکل رہا ہے, گیس نکل رہی ہے, سب کچھ ہے مسلمانوں کے پاس, لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان آج بھی ریڈ لائٹ پر کھڑے ہو کر کے بھیک مانگ رہا ہے. مسلمان عورتیں, اور دوسروں کو بھی لگتا ہے کہ اگر بھیک لینا چاہیے تو بھلے ہی اس کا مذہب الگ ہے, لیکن پھر بھی وہ مسلمانوں کا لباس پہن کر کے چوراہے پر کھڑے ہو کر کے ہاتھ پھیلا رہا ہے, آپ کا لباس پہن کر کے, مذہب الگ ہے اس کا. یہ اس قوم کا حال ہے جس قوم میں رسول اللہ نے تجارت کو, کاروبار کو لازم قرار دیا تھا, اور جس قوم میں حلال کاروبار کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے, اور اللہ کا فضل تلاش کر کے اپنے کاروبار کو ڈیولپ کر کے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا. تو جس دین میں کاروبار کا طریقہ بھی ہے رسول پاک نے کر کے دکھایا ہے, اس کاروبار کے ذریعے جو مال اکٹھا ہو, اس زکوٰۃ کے ذریعے سماج میں بیلنسنگ ہو, کوئی ہاتھ نہ پھیلائے کسی کے سامنے, اس دین کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ نہ تو حلال کاروبار کر رہے ہیں, اور نہ ہی اس دین کے ماننے والے اتنے آسودہ ہیں کہ ویل سیٹسفائیڈ ہوں اپنے کاروبار سے اور کہیں ہاتھ نہ پھیلاتے ہوں. یہ نہیں ہے ہمارے یہاں, بہت ساری سمسیایں ہیں. تو بین الاقوامی سطح پر جس طرح کی ایک پالیسی بننا چاہیے اس 21ویں صدی کے لیے مسلم ممالک کی طرف سے, ہمارے سامنے کچھ نہیں. ہم اپنے ملکی حالات کو دیکھیں تو ملکی حالات بھی ہمارے سامنے, بھائی آزادی سے لے کر اب تک ہاشم پورہ ہوا, بھاگلپور ہے, ملیانہ ہے, میرٹھ ہے, مظفر نگر ہے, گجرات ہے, بہت سارے معاملات ہوئے, لاکھوں مسلمان قربانی دے چکے, نہ جانے کون کون سے حادثات ہوئے ہیں اس ملک میں, اور وہ نفرت کی جو وچار دھارا ہے وہ اپنی جگہ بنا رہی ہے, مضبوط ہو رہی ہے, اور وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, اسٹرانگ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو بین الاقوامی سطح پر ہمارا حال کیا ہے؟ ہر جگہ مارے جا رہے ہیں. قومی سطح پر ہمارا حال یہ ہے, کبھی تبریز انصاری, کبھی پہلو خان, کبھی افراز الاسلام. آئے دن کوئی نہ کوئی خبر ہمیں ملتی ہے کہ کہیں داڑھی کے نام پر, کہیں ٹوپی کے نام پر مسلمان کے ساتھ میں یہ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی ہم کروٹ لینے کو تیار نہیں ہیں, پھر بھی ہم بدلنے کو تیار نہیں ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے ہمیں بچانا ہے اپنے آپ کو بھی اور سماج کو بھی, ہمارے کلمے کے تقاضے کیا ہیں, ان پر ہم منتھن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس پر کوئی تدبیر اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں. حادثہ ہوتا ہے, 2 دن روتے ہیں, پھر بھول جاتے ہیں. یہی ہوا تمام دنگوں میں, یہی ہوا ہر مسلمان کے ساتھ, جب جاتی ہوئی ہم بھول جاتے ہیں, یاد نہیں رکھتے, اور جب وہ واقعہ یاد ہوتا ہے یا ہمارے ذہن میں آتا بھی ہے تو اس کے بارے میں کیا پلاننگ کرنا ہے یہ منصوبے بھی ہم تیار نہیں کرتے. آپ سوچو مسلمانوں کہاں کھڑے ہوئے ہم نے اپنے دین کو کتنا سمجھا. کیا ہم مسلمان صرف اس لیے ہیں کہ ہم سفید کرتا پاجامہ پہنیں گے؟ کیا مسلمان ہونے کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ ٹوپیاں پہنیں گے؟ کیا مسلمان ہونے کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ جمعہ کے دن اجتماع میں مسجد میں تشریف لائیں گے؟ کیا یہی ہے مسلمان ہونے کی ذمہ داری؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا دین صرف نمازوں کی بات کرتا ہے تو ہم نے ابھی تک اپنے دین کو نہیں سمجھا. ہمارا دین جہاں مسجدوں میں سجدے میں لذتیں حاصل کرنے کی رہنمائی کرتا ہے, وہیں صحیح سے پارلیمنٹ سیشن چلانے کی تعلیم بھی ہمارا دین دیتا ہے. جس طرح سے ہمارا دین روزے حاصل کر کے, روزے رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے, وہیں حلال کاروبار کر کے اس کو ڈیولپ کرنے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے. ہم اگر یہ فرق کرتے ہیں کہ مسجد میں اللہ ہے, بازار میں اللہ نہیں ہے, تو مسجد میں آؤ تو نیک بن جاؤ, بازار میں جاؤ تو حرام کماؤ, تو ہم نے اپنے دین کو نہیں سمجھا. زیادتی کر رہے ہیں ہم اپنے دین کے ساتھ, ہم نہیں سمجھ رہے ہیں اپنے دین کو. ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ جو زیادہ سفید کپڑے پہنتا ہے, جو اچھا جبہ و دستار پہنتا ہے, وہ پکا دینی آدمی ہے, وہ پکا مذہبی آدمی ہے. آپ کے دین کے اعتبار سے بھی ایک مسلمان کی ڈیفینیشن یہی ہے. دین کیا کہتا ہے, مسلمان کی ڈیفینیشن کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, کبھی غور و فکر کیا اس بارے میں؟ ہم یہ تو شکوے کرتے ہیں کہ صاحب مسلمانوں کے ساتھ دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے, اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یار ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے, کبھی قرآن سے پوچھا کہ قرآن جس مسلمانیت کا تقاضا کرتا ہے, جس اسلام کا تقاضا کرتا ہے, کیا ہم وہی مسلمان ہیں؟ تو قرآن کے آئینے میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے
مسلمان کس کو کہتے ہیں اور مسلمان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، تب پتہ چلے گا کہ ہم بحیثیت مسلمان اسلام کے تقاضوں کو کتنا پورا کر رہے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بے شمار آیات میں مسلمانوں کی تعریف و توصیف بھی بیان کی گئی اور ایک مسلمان کی شناخت بھی بیان کی گئی۔ فرمایا گیا افنجعل المسلمین کالمجرمین، یا تو مسلمان ہو جاؤ یا کرمنل ہو جاؤ۔ سمجھے آپ، یہ قرآن پاک ہے، یہ کسی فرقے کے مولوی کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، یا تو مسلمان ہو جاؤ یا کرمنل ہو جاؤ۔ تو جو کرمنل ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا، اور جو مسلمان ہوگا وہ کرمنل نہیں ہوگا۔ یہ دنیا دیکھتی ہے کہ ہم کرتا پجامہ پہنے ہوئے ہیں، دنیا سمجھ رہی ہے کہ کرتے پجامے والے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں مسلمان وہ ہے جو کرمنل نہیں ہے، جو مجرم نہیں ہے۔ کوشش کرتے ہیں ہم کبھی اپنے آپ کو کرائم سے دور کرنے کی۔ کرائم کا مطلب صرف مرڈر کرنا نہیں ہوتا ہے صاحب۔ کرائم کا مطلب اگر آپ کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہے تو 8 گھنٹے سے 5 منٹ پہلے بھی اگر آپ اپنی کرسی سے اٹھ گئے، آپ کرائم کر رہے ہیں، یو آر کرمنل، غلط کر رہے ہیں آپ نے جو پیکٹ کیا تھا، آپ نے جو وعدہ کیا تھا، آپ جس گائیڈ لائن کے انڈر آئے تھے، اگر آپ 5 منٹ پہلے بھی اس سے اٹھ کر کے جا رہے ہیں، یو آر کرمنل۔ اللہ کی نظر میں آپ گناہگار ہیں، مجرم ہیں۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی دکان میں چلا رہے ہیں، کچھ بھی بیچ رہے ہیں، آپ دھنیا بھی بیچ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں 1 گرام کم کر سکتا ہوں اس میں سے، جو لینے والا ہے اس کی نظر غائب ہو رہی ہے، تو اس بندے کی نظر سے بچ سکتے ہیں لیکن خدا کی نظر سے نہیں بچ سکتے، یو آر کرمنل، مجرم ہیں آپ۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو اتنی لمبی داڑھی رکھ کر کے اگر دنیا کے ناپ تول میں بھی کمی کر رہے ہیں تو کرمنل ہیں، اور کرمنل مسلمان نہیں ہو سکتا، قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ سبحان، یہ ہمارا دین ہے۔ آپ ذرا سوچئے، دنیا میں کرائم بڑھ رہا ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ کرائم کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ریزن آف کرائم کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ جو جرم کی وجہ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، اس لیے آئے دن قانون بنتے ہیں، اور جتنی تیزی سے قانون بنائے جاتے ہیں، قانون توڑنے والے اتنی ہی تیزی سے قانون توڑ دیتے ہیں۔ اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں کرائم سے روکا گیا تو وہاں کرائم کے ریزن سے بھی روک دیا گیا، ریزن دیا گیا آپ کو۔ اگر آپ کو پیسہ کمانا ہے تو سب سے پہلے آج آدمی کرائم کیوں کر رہا ہے، حرام کاروبار کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ جو ڈیزائرز ہیں، جو سیلف ڈیزائرز ہیں، جو خواہشات ہیں، وہ بے لگام ہو گئی، آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں، جذبات سے باہر ہو گئی ہیں، قابو سے باہر ہو گئی ہیں، اور ان بے لگام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آدمی تگودو کر رہا ہے، محنتیں کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، کرائم بھی کر رہا ہے، حرام بھی کر رہا ہے، اللہ کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ تو اسلام نے کیا کہا؟ خواہشات کو قابو میں رکھو، پیر اتنے ہی پھیلاؤ جتنی چادر ہے۔ تو اگر چادر سے زیادہ پیر پھیلاؤ گے، خواہشات بے لگام ہوں گی، تو ان بے لگام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ ساری حدوں کو پھلانگ کر کے جائیں گے۔ تو جب انسان کے دماغ کو اسلام نے کنٹرول کر دیا تو آپ دن میں 300 روپیہ بھی کماتے ہیں نا، تو اطمینان کے ساتھ میں عشاء کی نماز میں پڑھ کر کے سکون سے سو جائیں گے، کیونکہ ڈیزائرز کنٹرول میں، خواہشات کنٹرول میں۔ اللہ نے پہلے ہی پابندی لگا دی۔ تو جب یہ پابندی ہمارے دماغ میں ہے، ہمارے دل میں ہے، ہماری خواہشات کو لگام لگا دی، اس کے بعد اگر آپ 300 بھی کماتے ہیں تو مطمئن ہوں گے۔ دنیا اس قانون پر عمل کر رہی ہے کہ بھائی کرائم کو روکا جائے، قانون بنائے جا رہے ہیں، لیکن کرائم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا ریزن آف کرائم ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے۔ لیکن مسلمانوں، تمہارے لیے مبارک ہو کہ اسی دنیا نے ایک تاریخ ایسی بھی دیکھی ہے، ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے اس امت پر، ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جب خواہشات کو لگام دے دی گئی تھی، اور جب اس امت کا ایک مالدار جس کو اللہ کی طرف سے غنی کا خطاب دیا گیا تھا، وہ عثمان غنی جب اپنی دولت خرچ کرتے تھے، دین کے لیے خرچ کرتے تھے، تو سارے دروازے کھل جاتے تھے، اور اپنے لیے خرچ کرتے تھے تو ایک ایک پائی گن گن کر کے خرچ کرتے تھے۔ یہ ہے ریزن آف کرائم ختم کر دیا گیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ جو اپنے پاس میں دولت بھی ہے تو وہ اپنی خواہشات کو قربان کرنے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہے، دین کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ تو آپ کے پاس میں پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، تو آپ کہیں نہ کہیں اس کو دوسروں کے لیے سرو کر رہے ہیں، اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے گن گن کر کے استعمال کر رہے ہیں۔ دنیا آج کرائم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ریپ بڑھتا جا رہا ہے۔ لگاتار ریپ کی جو سنکھیا ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ کتنے رجسٹرڈ کیس ہیں، آپ گوگل پہ سرچ کر لیے، کتنے کیسز ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہو پاتے ہیں آج کے دور میں۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں فحاشی ایک بڑے پیمانے پر پھیل رہی ہے پوری دنیا میں، اور یہ ایک بڑا کاروبار بن گیا ہے۔
تو اسلام میں اس طرح کے کاروبار کو پوری طرح سے بین کیا گیا۔ تو جب آپ کی خواہشات ہی نہیں جاگتے ہیں تو آپ جرم کی طرف نہیں جائیں گے، اور اگر خواہشات جاگتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جرائم کا دروازہ کھول دیا۔ تو دنیا اگر آج جرم کر رہی، ریپ بڑھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کہ آج آزادی ہے انسان کو اپنے موبائل میں کچھ بھی دیکھنے کی۔ تو جب کچھ بھی دیکھتا ہے تو ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے، اور جب مائنڈ سیٹ ہوتا ہے خواہشات بے لگام ہوتی ہیں، بے لگام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان کسی بھی بیٹی کے ساتھ میں زیادتی کر دیتا ہے۔ تو ہمارے دین نے کہا کہ اگر آپ نکاح کر سکتے ہیں اور اس کی ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں تو نکاح کریے، آپ پر فرض ہے۔ آپ یہ مت دیکھیے کہ آپ اسٹیبلش ہو گئے نہیں ہو گئے، سیٹل ہو گئے نہیں ہو گئے، رزق دینا اللہ کا کام ہے، لیکن محنت کرتے رہیے، تگدو کرتے رہیے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ مجھے جرم سے بچنا ہے، تو اگر اس جرم سے بچنے کی نیت سے آپ اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں تو آپ جرم سے بھی بچیں گے اور اللہ رزق کا بھی انتظام کر دے گا۔ تو ریزن آف کرائم کو ختم کیا۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں، خلافت راشدہ کے زمانے میں ایک ریپ کیس دکھائی نہیں دیتا ہے صاحب، ایک ریپ کیس پورے تقریباً 40 سالہ دور میں ایک ریپ کیس۔ ہمارے دیش میں ہر 3-4 منٹ میں ایک ریپ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا ریزن آف کرائم ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے، کرائم ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کتنی بیٹیوں کے آنسو ہیں ہمارے دیش میں، آپ نے نہیں دیکھا؟ کہانیاں نہیں سنتے؟ آپ تاریخ پڑھتے ہیں، آپ اس پیپر پڑھتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ ایک زمانہ اس امت پہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جب لوگوں کے پاس میں کھانے پینے کو نہیں تھا، بہت زیادہ ان کے پاس میں سروسز نہیں تھیں، بہت زیادہ ان کے پاس میں فیسلٹیز نہیں تھیں، خواہشات جب لگام لگا دی خواہشات کو، تو ان کو پورا کرنے کے لیے اگر 2 وقت کا کھانا بھی مل رہا ہے تو بندہ اس کو کھا رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ خلافت راشدہ کا زمانہ، جس ریاست میں حضور نے یہ تصورات رکھے، اس ریاست میں مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ اتنا ہی کماتے تھے جتنا وہ 2 وقت کا کھا سکیں، کیونکہ اگلے دن کا جو انتظام تھا وہ اللہ نے کرنا ہوتا تھا، اس بھروسے کے ساتھ میں بستر پہ جاتے تھے۔ تو انسان جرم اس لیے کر رہا ہے کیونکہ خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ ایک بنگلہ لے لیا ہے تو اگلے بنگلے کی، ایک دوسرا بھی لے لیا تو تیسرے بنگلے کی تیاری، تیسرا لے لیا تو چوتھے بنگلے، پورا شہر خریدنے کی تیاری ہے صاحب اس مسلمان کی، جو 70 سالہ زندگی لے کر کے آیا ہے، جو 80 سالہ زندگی لے کر کے آیا ہے۔ ہم ٹریک سے ہٹے کہ نہیں ہٹے مسلمانوں؟ بتاؤ۔ مودی جیسے حکمراں مسلط نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ میں؟ آپ ذرا سوچئے، ہم سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ اس راستے سے ہٹے تو ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ انالیسس کرو، اپنا محاسبہ کرو، کیا ہم اس راستے پہ ہیں جس راستے پہ رسول اللہ نے چھوڑا تھا؟ بھٹک گئے اس راستے سے۔ ایک زمانہ ایسا گزرا اس امت پہ کہ ایک عورت ہے جو مدینے سے یمن جا رہی ہے، سونے کی گٹھری سر پہ رکھے ہوئے، پوچھا حضرت عمر نے، کہا بوڑھی ڈر نہیں لگتا؟ سونے کی گٹھی لے کر یمن جا رہی ہو، اکیلی ہو، راستے میں چور اور ڈاکو ہیں، پکڑ لیں گے؟ تو وہ بوڑھی کہتی ہیں کہ یا تو تم عمر سے واقف نہیں ہو کہ عمر کا نظام حکومت کیسا ہے، یا پھر تم خود ہی عمر ہو۔ تو رسول اللہ کے سمویدھان کی شپث لینے والا پردھان منتری جب راجنیتی کرتا ہے تو اس کے راجنیتک سسٹم میں کسی کو بھی یہ آزادی نہیں ہوتی ہے کہ اگر بوڑھی سونے کی گٹھی لے کر مدینے سے شام کی طرف جا رہی ہے تو راستے میں کوئی چور مل جائے۔ ہم نے تو پرسیپشن ہی بنا لیا صاحب کہ یہ راجنیتی میں کیوں جا رہے ہیں داڑھی والے، کمال کر رہے ہیں صاحب، کمال ہے۔ رسول اللہ نے سکھایا ہے کہ سیاست بھی دین کے تابع ہوتی ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب سے یہ دین سیاست سے الگ ہوا تو چنگیز خان نے اس دنیا پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور اس دنیا پر قابو پانا شروع کر دیا، تبھی سے کرائم بڑھا۔ جب تک یہ خلافت راشدہ کا زمانہ تھا، رسول اللہ کے غلام ان ساری مسندوں پر فائز تھے تو یہ خود بھوکے رہتے تھے، لیکن پورے شہر میں چکر لگا کر کے یہ دیکھتے تھے کہ کسی یتیم کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری تو یہ تھی، تو وہ ذمہ داری پورا کر رہے تھے۔ اور راستے میں کوئی چور اور ڈاکو کیوں نہیں تھا آپ کو پتا ہے؟ کیونکہ حضرت عمر نے کوئی بے روزگار جوان چھوڑا ہی نہیں تھا مدینے میں۔ یہ جو موب لنچنگ کرتے ہیں، یہ جو ہتھیائیں کرتے ہیں، یہ جو جیبیں کاٹتے ہیں، یہ جو گانجا اور چرس پیتے ہیں، کون لوگ ہیں؟ بے روزگار ہیں یہ، ان کو روزگار نہیں ملا۔ اور ان جوانوں کی زندگی کو اگر آپ کوئی مشن نہیں دیں گے تو الٹیمیٹلی یہ گانجا پئیں گے، چرس پئیں گے، الٹیمیٹلی یہ نشہ کریں گے۔ آپ ہی کے گھر کے جوان ہیں صاحب، میں باہر کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ نظر ڈالیے اپنے بچوں پہ، تو یہ وہی بچے ہیں کہ اگر آپ ان کو کوئی مشن نہیں دیتے، ان کو کوئی ذمہ داری نہیں دیتے تو یہ گانجا پئیں گے، چرس پئیں گے، نشہ کریں گے، اور پھر اس کا جو ری ایکشن ہوگا، پہلا ری ایکشن آپ ہی کی زندگیوں پر ہونے والا ہے۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امپلائمنٹ اتنا بڑھا دیا کہ سارے کے سارے لوگ روزگار سے ہیں۔
تو وہ چوری کیوں کرے گا جس کے پاس میں اپنا روزگار ہے؟ تو ہمارے اوپر ذمہ داری کیا تھی؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا یو آر دا بیسٹ کمیونٹی ان دا ورلڈ، دنیا کی سب سے بہترین قوم آپ ہیں، کیونکہ آپ کو لوگوں کی سمسیاؤں کا سمادھان نکالنے کے لیے بھیجا، لوگوں کی پریشانیوں میں مدد کرنے کے لیے بھیجا۔ تو جب تک ہم مدد کر رہے تھے تب تک ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب ہم مدد کر رہے تھے تب ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب ہم مدد کر رہے تھے تو اللہ نے مولا علی بنایا ہوا تھا، جب ہم لوگوں کی مدد کر رہے تھے، لوگوں کی سمسیاؤں کا سمادھان کر رہے تھے، مشکل میں پھنسے لوگوں کو نکال رہے تھے تو اللہ نے امام حسن بنایا تھا، اور جب ہم انسانیت کی بقا کے لیے کربلا میں کھڑے ہو کر 72 لوگوں کی قربانی دے رہے ہوتے تھے تب اللہ نے امام حسین بنایا ہوا تھا۔ اور جب ہم دوسروں کے لیے کام کر رہے تھے اور کرپشن فری دنیا بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو اللہ نے بخارا اور خراسان کے رہنے والے سلطان الہند عطائے رسول کو خواجہ غریب نواز بنایا ہوا تھا۔ زمین کے اندر رہنے والے زیادہ دل جیتے ہوئے لوگوں کا، اور زمین کے باہر رہنے والوں کا حال یہ ہے کہ ان کی موب لنچنگ ہو رہی ہے۔ وائی کلمہ تو غریب نواز نے بھی اتنا ہی پڑھا تھا صاحب، قرآن تو وہ بھی اتنا ہی پڑھتے تھے، اسی خدا کی طرف منہ کر کے وہ بھی سجدہ کرتے تھے، اسی کعبے کی طرف منہ کر کے وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، اسی خدا کو انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ بدلاؤ کہاں سے آ گیا؟ ڈفرنس کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ ہم آرٹیفیشل مسلمان ہو گئے، ظاہری مسلمان، دکھاوے کے مسلمان، جو جتنا شاندار کرتا پجامہ پہنتا ہے وہ اتنا ہی شاندار مسلمان نہیں بھائی۔ پیبند لگے کپڑے پہنتا تھا مسلمان، لیکن اللہ نے اس کی باطنی دنیا کی صفائی کی وجہ سے یہ روک دیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ نے مسیلمہ کذاب کے پاس میں ایک خط بھیجنا، حضور نے پوچھا کہ بھئی کوئی ہے جو میرا یہ خط اس بادشاہ کے سامنے لے کر کے جائے؟ تو ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھجور کھاتے کھاتے اٹھ گئے کہ یا رسول اللہ میں، تو وہ جب کھجور کھا رہے تھے تو کچھ منہ سے نکلی اور دوسرے صحابی کے کمر پہ گر گئی کچھ ٹکڑا، تو وہ صحابی کہتے ہیں بھائی پہلے کھجور تو کھا لو اس کے بعد میں جواب دے دینا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ بھائی اس سے پہلے اگر رسول اللہ نے ڈیوٹی کسی اور کی لگا دی تو میں کیا کروں گا؟ اور یہ بات کوئی آسان نہیں ہے، آندولن کرنا ہے وہاں جا کے، ستہ کے سامنے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے رسول اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، جان جا سکتی ہے حضرت حبیب بن زید کی۔ آپ نے سنا دنیا میں کوئی عشق کرنے والا ایسا؟ حضرت حبیب بن زید کھڑے، اور ان کا کام کیا تھا؟ وہ کوئی بڑے بزنس مین نہیں تھے، وہ پلاٹنگ نہیں کرتے تھے، ان کی زمینیں نہیں تھیں، ان کے بڑے اونٹ اور بڑے ہاتھی نہیں تھے، کام ان کا یہ تھا کہ وہ اپنی کھجوروں کی ٹوکری سر پہ رکھ کر کے پورے مدینے میں کھجوریں بیچا کرتے تھے آواز لگا کر کے۔ یہ حضرت حبیب بن زید ہیں رسول اللہ کے صحابی۔ تو جب حضور نے پوچھا کہ کون جائے گا تو حبیب بن زید کھڑے ہوئے، پتلے دبلے ہیں حبیب بن زید، وہ حبیب بن زید کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا پتہ ہے حبیب بن زید کیا ہونے والا؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، میری جان بھی قربان، سب کچھ قربان۔ حضرت حبیب بن زید کھڑے ہوئے، حضور سے خط لیا، اور خط لے کر کے صحابہ بیان کرتے ہیں حبیب بن زید پتلے دبلے تھے، لیکن جب وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو لوگوں کو لگا کہ بہت بڑا ماہر جنرل سوار ہو رہا ہو، ایسے حضرت حبیب بن زید سوار ہو رہے ہیں اس انداز کے ساتھ میں۔ اور جب حضرت حبیب بن زید رسول اللہ کی بارگاہ سے نکلے اور پہنچے مسیلمہ کذاب یعنی بادشاہ کے سامنے، تو انہوں نے کوئی سر نہیں جھکایا، کیونکہ جو خدا کے سامنے جھکتا ہے اس کو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم سر جھکاتے ہیں صاحب، دل نہیں جھکاتے، اس وجہ سے دنیا ہمارے سامنے نہیں جھک رہی ہے۔ یہ حضرت حبیب بن زید سر کے ساتھ میں دل بھی جھکاتے تھے، جہاں منہ کا قبلہ کعبہ ہے وہیں دل کا قبلہ بھی کعبہ ہے، تو جب دل، زبان اور دماغ سب ایک جا ہو کر کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا جاتا ہے تو اس کے سامنے دنیا جھکتی ہے۔ یہ حضرت حبیب بن زید جب پہنچے مسیلمہ کذاب بادشاہ کے سامنے تو نیزہ ہاتھ میں تھا، گاڑا زمین پہ انہوں نے، اکیلا حبیب بن زید، رسول اللہ کا ایک سپاہی، رسول اللہ کی آرمی کا ایک فوجی، بادشاہ کے سامنے سارا لشکر کھڑا ہوا ہے۔ حبیب بن زید گھوڑے سے جنرل کمانڈر کی طرح اترے، اترنے کے بعد میں وہ خط دیا کہ میں یہ رسول اللہ کی طرف سے لایا ہوں، اور وہ خط پڑھنے کے لیے مسیلمہ کذاب نے جب وہاں کھڑے آدمی کو دیا تو اس خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، اور اس کے بعد میں لکھا تھا کہ میں محمد الرسول اللہ اس بات کا اعلان کرتا ہوں مسیلمہ تم جھوٹے ہو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد میں کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ سچائی اس میں لکھی تھی۔ اب جب یہ پڑھا اس نے بلند آواز سے تو پورے محل میں سناٹا،
کہ بھئی کیسی بات کر دی، بادشاہ کے خلاف بول دیا اور ایسی بات کر دیا، اکیلا آدمی آیا ہے، پوری فوج نہیں آئی ہے۔ تو حضرت حبیب بن زید سے مسیلمہ کذاب کہتا ہے ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ تو حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں جی جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ کہا اچھا تمہیں پتا ہے میں کیا کروں گا؟ تو حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں مار ہی دو گے، بس اتنا ہی کرو گے نا، ہم تو مرنے کے لیے ہی جیتے ہیں، ہم تو یہ تمنائیں کرتے ہیں کہ خدا ہمیں 700 سال کی زندگی دے دے، پورے پونا شہر پہ راج کریں گے۔ یہ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں ہم تو مرنے کے لیے جیتے ہیں صاحب۔ اب مسلمانوں کے اس جذبے سے دنیا ڈرتی تھی، منگول ڈرتے تھے مسلمانوں کے اس جذبے سے کہ یہ شہید بھی ہو رہا ہوتا ہے اور آخری وقت میں اگر اس کو موقع ملے تو یہ مسکرا کر کے کلمے کی صدائیں بلند کر رہا ہوتا، اپنے باپ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس جذبے سے ڈرتی تھی دنیا ہمارے۔ حضرت حبیب بن زید پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے غریب صحابی حضور کے کھڑے ہیں مسیلمہ کذاب کے سامنے۔ کہا ڈر نہیں لگتا کذاب، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ کہا اچھا۔ اترا مسیلمہ کذاب، اس نے کہا پیچھے پلٹ کر کے دیکھو۔ مسیلمہ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے پلٹ کر اپنے 12 بچوں کو نہیں دیکھا، میں تیری فوج کو کیوں دیکھوں؟ پتہ ہے یہ بہادری کہاں سے پیدا ہوتی ہے، یہ جرت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جس دل میں رسول اللہ بس جاتے ہیں اس دل میں یہ جرت پیدا ہوتی ہے۔ آپ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ اگر آپ سچ بول دیں گے تو آپ کی گردن مار دی جائے گی، اس لیے آپ کسی کے ساتھ میں کھڑے نہیں ہوتے۔ آپ کی اپنی بیٹی کا ریپ ہوتا ہے تو مسجدوں سے نکل کے شور مچاتے ہیں، لیکن کسی اناؤ کی بیٹی کا ریپ ہوتا ہے آپ آواز نہیں اٹھاتے۔ یہ حضرت حبیب بن زید یہ جرت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس دل میں عشق مصطفیٰ ہے، ڈر نہیں لگتا مجھے دنیا سے۔ تو ہم تو سوچیں کہ ہم عشق کس سے کر رہے ہیں جو اتنا ڈرتے ہیں، ہم کس سے محبت کر رہے ہیں جو ہمارے اندر جرت بہادری نہیں ہے۔ حضرت حبیب بن زید وہ اتر کے آیا مسیلمہ کذاب اور اس نے ایک ہاتھ حضرت حبیب بن زید کا کاٹ دیا۔ اب وہ کہتا ہے اب کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید کے بازو سے خون بہ رہا ہے، ایک بازو الگ ہو گیا۔ حبیب بن زید کہتے ہیں خیال وہی ہے جو میرے نبی کا خیال ہے۔ دوسرا بازو کاٹ دیا کہ اب کیا خیال ہے؟ کہا خیال نہیں بدلنے والا۔ اب گرا دیا حضرت حبیب بن زید کو، تلوار گردن پر رکھی اس شخص نے، مسیلمہ کذاب نے۔ کہا اب کیا خیال ہے؟ کہا گردن کاٹ دو، جو میرے نبی کا خیال ہے وہی میرا خیال ہے، خیال نہیں بدلنے والا۔ یہ جرت تھی حضرت حبیب بن زید کی۔ پیوند لگے کپڑے ہوتے تھے لیکن بادشاہ وقت کے سامنے ستہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچائی کا اور حقانیت کا اعلان کر رہا ہوتا تھا رسول اللہ کا دیوانہ۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کس سے عشق کرتے ہیں؟ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ اگر سچ بولنے کی ضرورت پڑی تو مسلمانوں نے ستہ کے گلیاروں میں کھڑے ہو کر بھی سچ بولا ہے اور میدان بدر میں بھی سچ بولا ہے اور مسجد کے منبر سے بھی سچ بولا ہے۔ آج دنیا صداقت کی اور سچائی کی، آنیسٹی کی، ایمانداری کی بات کر رہی ہے۔ بھائی ہم سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے ایمانداری کی بات کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اور ہمارے پاس آنیسٹی کا سب سے بڑا ادھارن حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں، جسٹس کی سب سے بڑی مثال حضرت عمر موجود ہیں، سخاوت کی سب سے بڑی مثال حضرت عثمان موجود ہیں، بہادری اور جرت کی سب سے بڑی مثال حضرت مولائے کائنات موجود ہیں، سوسائٹی کو بچانے کے لیے اپنی کرسی کو قربان کر دینے والی مثال حضرت امام حسن موجود ہے، پوری انسانیت کے ادھیکاروں کو بچانے کے لیے اپنے خاندان کی قربانی دینے والی شخصیت امام حسین موجود ہیں۔ ہم سے زیادہ کوئی اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ ہم ظلم کے خلاف بولیں، ہم سے زیادہ کوئی اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ ہم ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، ستہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو اس کی اوقات یاد دلائیں۔ لیکن کہاں کھڑے ہیں ہم؟ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو نمازی ہیں، ہم نے تو روزے بھی رکھے ہیں، ہر سال ماشاءاللہ روزے رکھتے ہیں، ہر سال حج جاتے ہیں، رمضان میں عمرہ بھی کراتے ہیں، اور یہ سوچے ہوئے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مقبولیت ملے گی، تو رون نمبر لگا رہے ہیں آپ، غلط نمبر پہ کال جا رہی ہے آپ کی۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اگر آپ مسجد میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں اچھے شوہر نہیں ہیں تو یاد رکھیے گا یہ نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ اگر آپ مسجد میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سوسائٹی کے ایک اچھے ممبر نہیں ہے، آپ کے چہرے پر خوش اخلاقی نہیں ہے، تو یہ نمازوں کا اثر نہیں ہے، یہ نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اگر آپ مسجدوں میں آتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور دل خدا کے سامنے نہیں جھکتا اور دل نرم نہیں ہوا ہے، تو محاسبہ کریے اپنی نمازوں کا۔ اگر آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور غریبوں کی غربت کا خیال آپ کو نہیں ہے، بھوکوں کی بھوک کا خیال نہیں ہے، تو اللہ کو ایسے حج کی ضرورت بھی نہیں۔ سمجھیے ہمارے دین کو، اسلام ایک سوشل ریلیجن ہے، ایک سماجی دین ہے۔
آپ کو اگر نجات حاصل کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ انسان کے صحیح ہونے کا سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ ایک انسان کے اچھے ہونے کا سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ آپ کو پتا ہے کون دے گا؟ یہ یونیورسٹی والے جو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں آپ کو، بی اے کے بعد میں ہمیں کہیں کرنا ہے تو وہ آپ سرٹیفکیٹ لیجئے پھر وہ ایڈمیشن دیں گے؟ نہیں، اسلام میں یہ بنیادی نہیں ہے صاحب. جو سب سے زیادہ برتتا ہے وہی سب سے زیادہ جانتا ہے کہ آپ کیسے ہیں. جو آپ کے ماتحت رہنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی اچھے شوہر کی پہچان کرنا ہے اور اگر آپ کو پتہ کرنا ہے کہ کون آدمی اچھا ہے تو اس کے اخلاق کے بارے میں اس کی بیوی سے پوچھو. تو آپ کے اچھے ہونے کا سرٹیفکیٹ اگر کسی کے پاس ہے، نہ تو مرشد کے پاس ہے، نہ امام صاحب کے پاس ہے، معاف کیجیے گا، نہ سوسائٹی کے کسی ممبر کے پاس ہے، آپ کی بیوی کے پاس ہے. آپ کی بیوی کی رائے اگر آپ کے بارے میں اچھی ہے تو وہ بالکل درست مانا جائے گا. تو اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ جب یہی فلسفہ اپنایا گیا، صحابہ نے جب رسول اللہ کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کا اخلاق کیسا ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق تو قرآن جیسا ہے. اور قرآن میں تو سب کچھ ہے نا بھلائی کے لیے، تو رسول اللہ کی زندگی میں بھی سب کچھ ہے. یہ رسول اللہ ہیں جو فیملی کے نظام کو بھی درست فرما رہے ہیں اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں آپ دوسرے مذاہب کے جب اسٹڈی کریں گے تو ان کے یہاں نجات کا، ان کے یہاں نروان کا تصور یہ ہے کہ جب وہ دنیا ترک کر دیں گے اور پہاڑوں میں چلے جائیں گے، سنیاس لے لیں گے، تب ان کو جا کر کے خدا ملے گا. ان کا تصور یہ ہے. لیکن ہمارے دین میں ایمان ہی ایک آدمی کا تب مکمل ہوتا ہے جب وہ ایک عورت سے شادی کر لیتا ہے. یہ ہیومن بینگ کی ایک نیڈ ہے نا، انسانی زندگی کی ضرورت ہے. اور جب یہ ضرورت پورا کرنے کے لیے کوئی لیگل طریقہ نہیں ہوتا تو آشرم جیسی کہانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ اسی لیے آتی ہیں. تو اللہ نے اس دین کو دین فطرت رکھا ہے، ایک سوشل ریلیجن ہے. تو اس دین میں جہاں آپ کو مسجدوں میں نمازیں پڑھنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے، وہیں اپنی بیوی کے ساتھ میں بیہیو کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے. حضور کی زندگی میں یہ چیز موجود ہے، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے، یہ ہمارے دین میں ہے. تو ہمارا اسلام سوشل ریلیجن ہے. وہ سوسائٹی کو اور خدا کو ملانے کی بات کرتا ہے. جیسے ایک فلائی اوور ہوتا ہے، دو رستوں کو جوڑتا ہے، ویسے ہی ہمارا دین بھی بندوں کا تعلق خدا سے جوڑنے کا کام کرتا ہے اور بندوں کو آپس سے رشتے مضبوط کرنے کا کام کرتا ہے. بندوں کے جو آپسی رشتے ہوتے ہیں ان کو مضبوط کرنے کا کام کرتا ہے. اور پتہ یہ جو دو کام کوئی کر لے، یہ دو کام اگر کوئی کر لے، اپنا تعلق خدا سے جوڑ لے، فیملی کا تعلق خدا سے جوڑ لے اور بندوں کے آپسی رشتوں کو مضبوط کر لے، ہمارے جو آپسی تعلقات ہیں ان کو اگر ہم مضبوط کر لیں تو اس ذمہ داری نبھا رہے ہیں. اور جو اس ذمہ داری کو ادا کر لیتا ہے، جو بھرپور طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ 800 سال کے بعد بھی خواجہ معین الدین ہمارے خالو کے بیٹے نہیں ہیں، خواجہ معین الدین ہمارے خاندان کے نہیں ہیں، لیکن 800 سال بعد بھی جب معین الدین چشتی کا نام آتا ہے تو مچل کر کے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. کیوں؟ خالق سے مخلوق کا رشتہ جوڑا تو ایک فلائی اوور کا کام کیا، مخلوق کے آپسی رشتوں کو مضبوط کیا، فیملی کے جو پرابلمز تھے ان کو بھی سلیوٹ، ان کو بھی بالکل صحیح کیا، اور جو دوسرے سماج کے لوگوں سے، غیر مسلموں سے، مسلمانوں کے جو آپسی رنجشیں تھیں ان کو بھی ختم کر دی. اور جب ان کو ختم کر دیا تو اللہ نے یہ زندگی ان کو عطا فرمائی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں لیکن خواجہ معین الدین 800 سال بعد بھی زندہ ہیں. نہ صرف مسلمانوں کے دلوں میں، آپ محبوب الہی کی چوکھٹ پہ جائیے، سامنے ہمایوں کا مقبرہ ہے، ہمایوں کی قبر پہ بیٹھ کر کے لونڈے سیلفی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے محبوب الہی کی درگاہ کے نظارے دیکھے ہیں، غیر مسلم بھی جاتا ہے تو سر ڈھک کے ادب کے ساتھ پاک صاف ہو کر کے پھولوں کی تشتری لے کر حضرت محبوب الہی کے یہاں نذرانے پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو بھائی قبرے میں رہنے والے مسلمانوں سے اتنا پیار اور یہ زمین پر چلنے والے مسلمانوں سے اتنی نفرت کے شاخاؤں میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں ہمارے تعلق سے. تو ہم صرف یہ کہہ دیں کہ ہمارے خلاف سازش ہے تو یہ انصاف نہیں. اور اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا، ہم اگر یہ بہانے بناتے ہیں کہ بھئی ان کی سازش ہے، وہ غلط کر رہے ہیں، ہمارے باپ داداؤں نے قربانیاں دی تھی اس دیش کے لیے، تو ہم سب اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں. ہر مسلمان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اگر وہ نفرت کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں تو تم بہترین امت ہو اس دنیا میں جو نفرت کا اندھیرا پھیلا رہے ہیں. ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے نفرت کے اندھیروں میں محبت کا چراغ روشن کرنے کے لیے جد و جہد کریں. ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ زیادہ سمجھدار ہیں اس کے لیے.
सोशल हार्मनी के लिए, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए, टॉलरेंस के लिए, मोहब्बत के लिए, रवादारी के लिए, भाईचारे के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये आंगन मौजूद है हमारे पास में कि जिस आंगन में कभी किसी से मजहब नहीं पूछा जाता, निज़ामुद्दीन की चौखट पे मसलक नहीं पूछा जाता, निज़ामुद्दीन के आंगन में अकीदा नहीं पूछा जाता, नज़रिया नहीं पूछा जाता, जाति नहीं पूछी जाती। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बहुजन, दलित, पारसी, हर कौम के, हर समुदाय के, हर ज़बान के बोलने वाले लोग ख्वाजा मुइनुद्दीन के आंगन में दिखाई देते हैं। उसकी वजह यह है कि मुइनुद्दीन सबसे प्यार करते हैं। तो अगर उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो नफरत का अंधेरा फैला करके रहेंगे, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वालों, ख्वाजा मुइनुद्दीन के गुलामों, हमें भी ये तय करना है कि हम भी मोहब्बत का चिराग रोशन करके रहेंगे। और हमें तो बर्दाश्त ही नहीं है भाई, एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। कभी अगर कहीं बाइक लग जाए किसी मुसलमान के यहाँ, जुमा पढ़ के अगर हम निकलें, एक बाइक वाला अगर पीछे से मार दे तो सारे जज्बात बाहर आ जाते हैं, हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ख़ानदानी जो हमारा निज़ाम है और जो ख़ानदानी बैकग्राउंड है, जो लौंडे लफांडे हमारे कब्ज़े में रहते हैं, वो फ़ौरन हमारे दिमाग में आते हैं। और हम ये भी नहीं सोचते कि मस्जिद से टोपी लगा करके निकले, अल्लाह की बारगाह में सजदा करके निकले। हम अगर बर्दाश्त कर लेंगे तो इस बर्दाश्त की बड़ी फजीलत है अल्लाह के यहाँ, लेकिन हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। और जो बर्दाश्त नहीं करता है ना, कशंदा कुशंदा बुवत, जो झुकता है खुदा के सामने, दुनिया उसके सामने झुकती है, तो इस झुकाव में दिल भी झुकना चाहिए। और हज़रत महबूब इलाही फरमाते हैं कि जो माफ़ कर देता है वो सामने वाले को बिल्कुल ख़त्म कर देता। कशंदा कुशंदा बुवत। स्टोरी ये है कि महबूब इलाही पे किसी ने हमला कर दिया, चाकू से हमला किया महबूब इलाही पे किसी ने, और वो भाग रहा था हमला करने के बाद में। बादशाह मुखालिफ रहता था हज़रत महबूब इलाही के, तो उसने हमला किया महबूब इलाही पर। वो भागा, पीछे के दरवाजे से मुरीदों ने उसको पकड़ लिया, वो उनसे छूटकर फिर महबूब इलाही की तरफ आया। आपको पता है महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख पूरी दुनिया में तकरीबन और इस बर्रे सगीर में हर जगह सुल्तानुल मशाइख के खुलाफा मौजूद हैं। आपके ही शहर में, शहर से बाहर आप जाइए, कमर अली दुरवेश हों या हज़रत शेख सलाहुद्दीन सरकार हों, ये किसका चिराग हैं? ये हज़रत महबूब इलाही का चिराग हैं जो उन्होंने पूना में रोशन किया हुआ है। सुभान अल्लाह। तो ये हज़रत महबूब इलाही एक दुनिया मानती है उनको, सुल्तानुल मशाइख। बादशाह मिलने के लिए तड़पता है और नहीं मिलते हैं तो दुश्मन बन जाता है। हमला कर दिया। अब जब वो वापस पलट के आया हमला आवर, तो हज़रत महबूब इलाही दुआ कर रहे थे, ए मौला मुझ पर हमला करने वाले को मेरी वजह से अजाब में मुब्तला ना करना। भाई हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है, बस इतना है कि 50 लड़के हमारे अंडर में काम करते होंगे, बस इतना है। खुदा के यहाँ तो छोड़िए, दुनिया में भी बस हमारी इतनी औकात है कि किसी दूसरे दल का आदमी अगर हमें गाली दे दे और उसका मजहब अलग हो तो हमारी हैसियत उतनी नहीं है कि हम उनसे लड़ सकें, क्योंकि हुकूमत उनकी है, ये हमारी। लेकिन अगर हमारे अपने मजहब का आदमी हमें गाली दे दे तो आप देखिए बाहर हो जाते हैं हम अपने कंट्रोल से। लेकिन महबूब इलाही क्या कह रहे हैं? ये रविश है सूफिया की, सबका भला करने वालों की रविश ये है कि जब महबूब इलाही पर हमला किया तो दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह मुझ पर हमला करने वाले को मेरी वजह से अजाब में मुब्तला ना करना। तो जो माफ़ करता है वो मार डालता है। और फिर क्या हुआ? हज़रत महबूब इलाही की जब दुआ उसने सुनी तो हज़रत महबूब इलाही के कदमों में गिरा और कहा, हुजूर मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। तो भाई ये कुर्बानियाँ करके दिल जीते जाते हैं। ज़मीनें फ़तेह करना और प्लॉट्स पे कब्ज़े करने की तारीख़ें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन अब दिलों को फ़तह करने की ज़रूरत है। और दिल ऐसे फ़तह किए जाते हैं जैसे निज़ामुद्दीन ने किया। और उसने कहा, हुजूर मुझसे गलती हो गई, ये खंजर आपके हाथ में, अब आप मेरी गर्दन काट दें। महबूब इलाही फरमाते हैं, भाई हम गुनाहों को काटते हैं, गुनाहगार को नहीं काटते। हम गलतियों को ख़त्म करते हैं, गलती करने वालों को ख़त्म नहीं करते। यही हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन का हाल है। कत्ल करने के लिए एक शख्स आया, मुइनुद्दीन को अल्लाह ने यह नज़र अता फरमाई है कौन किस नियत से आ रहा है पहचानते हैं। तो जब कत्ल करने के लिए आया वो सारे लोग उठ के चले गए मुरीदीन। तो हज़रत गरीब नवाज फरमाते हैं, भाई जिस काम के लिए आए हो करो, मुइनुद्दीन की गर्दन हाजिर है। चमत्कार को नमस्कार है हमारे हिंदुस्तान में। तो जब ये सुना मुइनुद्दीन की ज़बान से, उस शख्स ने कहा, हुजूर माफ़ कर दें, गलती हो गई, ये खंजर आपके पास में, मैं गलती करने के लिए आया था, अब आप मेरी गर्दन काट दें। सेम जवाब हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन का फरमाते हैं, नहीं हम तो गुनाहों को काटते हैं, हम कुफ्र को काटते हैं, काफिरों को नहीं काटते। ये रविश है, ऐसे दिल जीते जाते हैं। रसूलुल्लाह ने ताइफ की वादी में पत्थर बरसा दिए गए रहमत आलम पर, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कोई मशक्क़त आए अल्लाह को गवारा नहीं है।
آپ کو پتا یہودیوں نے ایک مرتبہ یہ حضور کو تانا دے دیا کہ تم تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہو، بیت المقدس کی طرف۔ تو جب یہ تانا دیا رسول اللہ کو بات لگ گئی۔ نماز کے دوران یہ خیال آ گیا رحمت عالم کو کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس نہ ہو کر کے یہ کعبہ شریف ہوتا۔ خیال آیا تھا صرف نماز میں، دعا نہیں کی تھی رحمت عالم نے، صرف خیال آیا، اور اس خیال کا اللہ رب العزت کو اتنا خیال ہے، اللہ فرماتا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، محبوب یہ خیال آیا ہے نا تو اپنا رخ اب کعبے کی طرف کر لے۔ بھائی نماز ہو رہی ہے اللہ کی، اور اس نماز میں یہ وحی نازل ہوئی، رحمت عالم نماز ادا کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ سے سیدھے پھر کعبہ شریف کی طرف منہ کر لیا، اور پھر پیچھے کھڑے ہونے والے جو عاشق تھے وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں بھائی آپ کس قبلے کی طرف منہ کر رہے ہیں، یہ کون سی بات ہے، نماز ہو رہی ہے اللہ کی، جدھر محبوب کا رخ ہے ادھر مصطفیٰ کا رخ ہے۔ تو یہ حضرت علیہ السلام کو جب حملہ کیا گیا طائف کی وادی میں، تو اس طائف میں رحمت عالم فرماتے ہیں فرشتہ جب آیا کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں، رحمت عالم نے فرمایا نہیں۔ جو جملے رحمت عالم نے فرمائے ہیں وہ جملے قابل غور ہیں۔ فرماتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ پتھر برسانے والوں کو کوئی اپنا کہتا؟ کوئی تاریخ آپ نے سنی ہے؟ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں یہ ہمارے نبی کی تاریخ ہے، یہ ہمارے نبی کی کہانی ہے، دنیا کی سب سے پاورفل شخصیت، لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما خلقت الافلاک۔ اللہ نے فرمایا کہ میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا اگر تمہارا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا۔ تو یہ کائنات مصطفیٰ کے لیے بنائی گئی ہے، اور دنیا کی سب سے پاورفل شخصیت جب ان کی بارگاہ میں فرشتہ اپنی طاقت لے کر حاضر ہوتا ہے تو محبوب کہتے ہیں اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں جانتے، اگر جانتے تو پتھر نہ برساتے، حضرت بلال حبشی کی طرح قربان ہو گئے ہوتے، تو یہ مجھے جانتے نہیں ہیں میری قوم کو۔ تو بھائی جو آپ سے دشمنی کر رہے ہیں یہ ہماری قوم ہے، یہ اسلام کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس وجہ سے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو ان کو بتانا ہے کہ اسلام وہ نہیں ہے جو جماعت الدعوہ کے دھماکوں میں دکھائی دیتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جن ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں ہمیں انہیں یہ بتانا ہے کہ اسلام وہ نہیں ہے جو جماعت الدعوہ اور القاعدہ کے دھماکوں میں دکھائی دیتا ہے، ہمیں یہ بتانا ہے کہ اسلام وہ ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے آنگن میں دکھائی دیتا ہے، اسلام وہ ہے جو شیخ صلاح الدین سرکار کے آستانے پر دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ وہ ہماری قوم ہے، جانتے نہیں ہیں آپ کے دین کے بارے میں، اس لیے آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، اس لیے سازشیں کر رہے ہیں۔ آپ بڑے ہو گئے، ہو سکتا ہے آپ کے سامنے یہ معاملات پیش نہ آئیں، لیکن آنے والی نسلیں آپ کو گالیاں دیں گی کہ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے باپ داداؤں نے اس دیش میں اچھا ماحول نہیں بنایا، اس وجہ سے ہمیں ساری نفرتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں۔ اس لیے آج وقت ہے آپ کے پاس میں، کر جائیے اپنی نسلوں کے لیے کچھ، تاکہ جب قبر میں جائیں اور سوال آپ سے ہو تو آپ جواب دے سکیں کہ میں اپنی ذمہ داری پورے کر کے آیا ہوں، ہم جواب دے سکیں کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری تھی انسانیت کی وہ ذمہ داری بھی ہم پوری کر کے آئے ہیں۔ اور آخری بات میں کہوں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 3 کیڑوں کا ذکر فرمایا، 3 کیڑوں کا، اور اس میں عنکبوت یعنی مکڑی، دوسرا کیڑا نمل یعنی چونٹی، تیسرا کیڑا نحل یعنی شہد کی مکھی۔ اب مسلمانوں کو یہ طے کرنا ہے کہ ان تینوں میں سے کیا بننا ہے۔ عنکبوت کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے مکڑی کو، وہ یہ ہے کہ وہ جالا بناتی ہے، اور جالا بنانے کے بعد میں انتظار کرتی ہے کوئی پروانہ آئے اس میں پھنسے اور میں اس کو کھا لوں۔ دنیا میں میکسیمم آبادی یہ ہے کہ وہ مکڑی کی طرح ہے، ان کے پاس جو نالج ہے، جو معلومات ہے، جو اتھارٹی ہے، جو پاور ہے، وہ اسی طرح پروانوں کو اپنا شکاری بنانے میں استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ بزنس ہو، راجنیتی ہو، کوئی کاروبار ہو، آپ کوئی دکان چلاتے ہو پھر۔ تو دنیا میں جو میکسیمم آبادی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مکڑی کی طرح ہے، وہ اپنے کلائنٹ کا ایکسپلائٹیشن تو کرتے ہیں مگر ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو بڑی آبادی ہے۔ دوسرے نمل یعنی چونٹی، چونٹی کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ برسات آنے سے پہلے پہلے اپنا گھر بنا لیتی ہے، اور اپنا گھر بنا کر کے جب برسات آتی ہے پانی بہتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی نالج سے، اس کے علم سے نہ دوسرے کو فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ تو ہمارے سماج میں ایسی بھی بہت بڑی آبادی ہے جو مسجد میں نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن پڑوس میں ہی اگر شوہر اپنی بیوی کو مار رہا ہو تو بچانے کے لیے بھی نہیں جاتے ہیں، سمجھاتے بھی نہیں ہیں، ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ بھئی ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اگر شہر میں کوئی ہنگامہ ہو رہا ہوتا ہے
تو اس ہنگامے کے خاتمے کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں ہم تو مسجد میں جاتے ہیں، اللہ کے یہاں ہمارا مقام ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، مطمئن ہو گئے۔ چونٹی کی طرح ہے ان کے پاس میں کہ انہوں نے خود تو فائدہ اٹھایا، لیکن اس سے نہ دوسرے کو فائدہ ہے نہ نقصان ہے، یہ مکڑی سے کچھ بہتر ہے۔ لیکن شہد کی مکھی کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور شہد کی مکھی کے بارے میں پوری سورت نازل ہوئی۔ شہد کی مکھی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو شہد بناتی ہے فیہ شفاء للناس، اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا، اس شہد میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شہد کی مکھی کی طرح زندگی گزارتے ہیں، خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ جس نظام الدین کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جس علاء الدین کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، جس مخدوم سمنہ سلطان سید اشرف کا نام لے کر کے ہم خوش ہوتے ہیں، وہ شہد کی طرح زندگی گزار کے گئے، خود بھی فائدہ اٹھایا اللہ کے دین سے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور آج تک پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے مخدوم سمنہ کو گالی دیتا ہوا کوئی نہیں دکھائی دے گا۔ ہمارے مس بیہیو کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے گالیاں دینے والے ہزاروں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مسلمانوں، طے کرنا ہے، مکڑی کی طرح بننا ہے، چونٹی کی طرح بننا ہے، یا شہد کی مکھی کی طرح بننا ہے۔ تینوں رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے، اور آپ کو پتہ ہے شہد کی صورت جو ہے قرآن مجید میں نازل ہوئی، شہد کی مکھی کا ذکر قرآن مجید میں، شہد کا ذکر قرآن مجید میں، اور ڈابر ہنی کون بنا رہا ہے جی؟ تقریباً 300 کروڑ کا ٹرن اوور ڈابر ہنی کا۔ تو جب وہ 300 کروڑ کما رہے ہیں تو کچھ امپلائیز بھی وہاں ہوں گے ان کے، ہزاروں کی تعداد میں، اور جب امپلائیز وہاں تو روزگار مل رہا ہے ان کو، اور جب اس دیش میں وہ کر رہے ہیں تو جی ایس ٹی بھی دے رہے ہیں، ٹیکس بھی پے کر رہے ہوں، تو بھائی ڈابر کے خلاف کیا کوئی آندولن کر سکتا ہے؟ کیا ڈابر کمپنی کو کوئی بنگلہ دیش بھیجنے کی بات کر سکتا ہے؟ تو جب آپ شہد کی مکھی کی طرح ہو جائیں گے، اور آپ کا بھی کوئی اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہوگا، اور جب آپ امت مسلمہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے سماج کو، دیش کو، دین کو فائدہ پہنچائیں گے، تو آپ کی بھی شخصیت ایسی ہی ہو جائے گی، پھر کسی کو این آر سی اور سی اے لاگو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے باہر کی دنیا کی صفائی کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہمارے اپنے کچن میں جو آگ لگی ہے ہم اس پر پانی ڈالنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں یہ باتیں میں نے دل سے کہی ہیں، دل تک پہنچی ہوں گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔